غد عربی زبان میں کہتے ہیں پست کرنے کو، نیچا کرنے کو، اور اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا، آنکھوں کا مس یوز نہ کرنا، بد نگاہی سے بچنا. اور یہ بد نگاہی کی جتنی بھی شکلیں ہیں معاشرے کے اندر، چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز کی فارم میں ہو، یا وہ ٹی وی ڈراموں کی شکل میں ہو، یا فیس بک کی تصاویر کی شکل میں ہو، یا واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے بیہودہ فلموں کا ٹرانسفر ہونا ہو، اور یا پھر چوراہوں پر بہت بڑے بڑے بے حیائی پر مبنی بینرز ہوں موبائل کمپنیوں کے بیہودہ عورتوں کے. یہ جتنی بھی فارمز ہیں بے حیائی کی، یہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. کسی کو بے شک یہ برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے اس وقت امت جس طریقے سے گزر رہی ہے، اس فتنے کا ہزارواں کیا لاکھواں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا. ان پر اور آزمائش آئی قتال کی شکل میں، وہ ہم سے بہت بڑی آزمائش آئی، لیکن ایز فار ایز بے حیائی از کنسرنڈ، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس تکلیف اور اس فتنے اور اس آزمائش اور اس صبر و استقامت والے معاملے میں نہیں گزرنا پڑا بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں جو آج امت کو گزرنا پڑ رہا ہے. اس وقت کیا صحابہ جو ہے وہ شہروں میں نکلتے ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہوں گے، یا اتنی بڑی بڑی سکرینیں، یا واٹس ایپ اور یوٹیوب اس کے ذریعے بیہودہ فلمیں، جو اس کا پازیٹیو یوز ہے میں اس کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نیگیٹو یوز کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے فتنوں سے صحابہ کرام کو کب گزرنا پڑا؟ لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی اسی فتنے کو ایڈریس کرنے کی ہے. جب بھی آپ دیکھیں یہ بے حیائی اتنا بڑا فتنہ ہے، جب بھی ہم پبلکلی ڈسکشن کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں کہ جی گناہ سے بچیں، تو پہلا خیال ہی بے حیائی سے متعلق آتا ہے. جب بھی کوئی شخص کہتا ہے نا جی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے. باقی تو ساری کی ساری چیزیں فروئی ہیں. اصل میں جو گناہ ہے وہ ہے ہی بے حیائی ہے. بلکہ آپ جس بھی گناہ کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں گے، الٹیمیٹلی اس کے اندر سے بے حیائی والا عنصر نکل آئے گا. اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ جتنے بھی ماڈرن فارمز ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، اور اب تو یہ اگلے دن میں جیو پہ بھی دیکھ رہا تھا، ایک خبر چلی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلی ہے، کہ ایون آپ اپنے گھروں کے اگر ٹی وی بند بھی کر دینا، جن ٹی ویز کے اندر اور نئے جو موبائل آئے ہیں ان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو کیمرہ بنانے والی کمپنیاں ہیں یا ٹی وی بنانے والی کمپنیز ہیں، وہ آپ کی ویڈیو اتار سکتے ہیں بند حالت میں بھی. اور بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے ایسی جگہوں پہ میٹنگز ہی منع کر دی ہیں جہاں پر ٹی وی لگا ہو یا اس طریقے سے موبائل اس قسم کے لے کے جانا، وہ پرماننٹلی بین کر دیا گیا. اس طرح ٹیکنالوجی رائز کر چکی ہے. اس طرح کی یو ایس بیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں صرف یو ایس بی لگا دی جائے، وہ آپ کو تو سڑک سے گری پڑی ملے گی اور آپ بڑے شوق سے کہیں چلو مفت آتا ہے. آپ اپنے کمپیوٹر میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ الیکٹرانک جو ہے وہ کس نہج پہ ترقی کر چکی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ کوئی گپ شپ والا معاملہ نہیں، یہ حقیقت ہے. چونکہ میری اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے تک چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مجھے بھی لوگ وہ ای میلز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسکائپ کے ذریعے جو ہے وہ وائف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی اسکائپ کے ذریعے بھی اگر بات کرنی ہے تو کوشش کریں کہ حجاب کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ تک نہیں رہتی ہیں. کل کو کوئی اس طریقے سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اٹھا کے تو نیٹ پہ چڑھا سکتا ہے، وہی کمپنیاں اٹھا کے چڑھا سکتی ہیں. تو یہ کوئی بھی نہ واٹس ایپ نہ فیس بک نہ باقی معاملات، اس میں کتنے سائبر کرائم والا ایشو ہو رہا ہے آج کل. اب پاکستان میں بھی قانون پاس ہو چکا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے. بلکہ اگلے دن لاہور میں ایک نوجوان کو 2 سال کی سزا بھی ہوئی ہے. اس نے کسی عورت کی اس طریقے سے تصویر جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس کو اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے چڑھا دی، تو اس نے کیس کیا تو اس کو سزا ہو گئی ہے. اور ناقابل ضمانت جرم ہے. پاکستان کے اب جو قانون پاس ہوا ہے نا، اس میں یہ ناقابل ضمانت جرم ہے اور جرمانہ الگ سے. تو یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ سب کی سب چیزیں یہ خطوات الشیاطین ہیں، خطوات الشیطان ہیں، شیطان کے یہ راستے ہیں مختلف. یہ اس کے سمجھ لیں کہ جال ہیں.
قرآن حکیم میں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خطوات شیطان کہا ہے، انہی چیزوں کو جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 19 اور 20 بھی پچھلے دنوں میں کور کی تھی، میں یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں، اب آپ کو اس کی انٹینسٹی بھی فیل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، یعنی شیطان کے راستے بے شمار ہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا سارے راستے حق کے ہیں، حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جمع کا صیغہ گمراہی کے لیے آتا ہے، نور سنگولر کا صیغہ ہے ہدایت کے لیے، ظلمات جمع کا صیغہ ہے گمراہیوں کے لیے، اندھیروں کے لیے۔ مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا شیطان کے راستوں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی کا حکم دے گا اور گناہ کے کاموں کا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ بے حیائی ہے، یعنی گناہ کا ذکر آیا تو اس کو گناہ کے ذکر میں سے بھی الگ سے ذکر کیا بے حیائی کا، اور پہلے نمبر پر کہ شیطان تو تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا اور منکر کا۔ منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبیعت خود بخود انکار کرتی ہے، جیسے ہر انسان کو وحی کی انٹروڈکشن سے پہلے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے، ہماری جبلت کے اندر اچھائی ہے۔ منکر جس سے طبیعت انکار کرے خود، ہر وہ چیز جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی شخص ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو پاک ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے بے حیائی والے ایشو میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے پاک کر دیتا ہے، ایک معنی یہ بھی عربی لنگوسٹک میں بنے گا، اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جو چاہے، من یشاء، جو چاہے کہ میں پاک ہونا چاہوں، اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں بھی آیا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، جو اللہ کے لیے قربانی کرے گا اللہ بھی اس کو رسپانس کرے گا۔ الحمدللہ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز وہ سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کے گناہوں کا یا نیکیوں کا حساب رکھنے کے لیے، یہ تو صرف ہماری تسلی والے معاملات ہیں جو فرشتے اٹیچ ہیں۔ تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، مشکات میں اس کا نمبر ہے 86، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹلی سٹارٹ جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے، اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا، زبان، ہاتھ، ٹانگ اور دل کا ذکر بعد میں کیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم دیتے ہوئے مجھے کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا ہاتھ نہیں چھٹ کے آنا نا، پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا، اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اس کی پہلی نظر ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، مشکات میں 3110 نمبر،
لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں. لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیث اسے سپورٹ کر رہی ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے ویسے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3124، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا. تو یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی. ورنہ تو ظاہر ہے وہ جو جتنا بے حیائی میں مبتلا ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے. جو پنجابی کہا جاتا ہے جڑے تھے پیڑے لاہور بھی پیڑے، اور کعبے بھی جا کے پیڑے، ٹھیک ہے نا. اور خانہ کعبہ میں تو اس حوالے سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی. یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں کھلا رکھیں گی وہ آزمائش ہے. وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے. وہاں پہ اختلاط بھی ہوتا ہے، مرد و عورت اکٹھا طواف بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے، اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو تیسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے. میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں، 3407 اور 3409، اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی. یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، کوئی سٹوری بک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے. یعنی یہ شیطان عورت کو مس یوز کرتا ہے. اس عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے، اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے. شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے معاملے. لوگ تو مطلب بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی دیکھتے ہیں، بلکہ فرض سمجھتے ہیں. اور کیا داڑھی والے، کیا بغیر داڑھی والے. تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ گھسیٹتے. بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے، یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو. جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر ازدواجی تعلق قائم کرو. یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا، اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے. یہ ہے وہ پوری حدیث، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فزیکلی یہ مسئلہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا ہے نا، وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حصی کوئی نہیں ہے. اگر گناہ کی حص نہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نیک نامی تو نہ ہوئی. انبیاء کی معصومیت کا، عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، اور وہ بھی صرف گناہ سے. لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے. یہ جو پبلک میں عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا، یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا. اس لیے میں نے اس پہ بڑا کریٹیکل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ. تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہے اہلسنتپاک.com پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرو، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے. یہ عمل تم سے اس عورت کا خیال دور کر دے گا. بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں، اور یہ اس عمل کے اوپر تو بشارت بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2329، اور مشکات میں بھی موجود ہے 1898، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، یعنی یہ سارے نیکیوں کے کام ہیں. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ، یہ ہے نظریہ دین کا. تو چوپڑیاں نالے دو ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے، تو ثواب بھی ملے گا الحمدللہ. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 3085 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو شمار کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں. اچھا، یہ ویسے پرٹیکولر تو اس اعتبار سے ہے کہ خامدوں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. لیکن تعویل عام میں یہ اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ مراد یہ کہ عورتوں کی طرف جو مردوں کا رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش بنائی ہے، اور بعض اوقات شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے. پانچویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3086. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہترین اور سرسبز و شاداب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لذتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رخصت ہو رہے ہیں، امت سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس زمین پر حکومت دے گا اور پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو. تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا. دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، دنیا کے عہدے کی محبت، اور عورتوں کا فتنہ، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ہمارے پنجاب میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، زار زن اور زمین. زار مال کو کہتے ہیں، زن عورت کو، اور زمین بھی وہ مال کی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی دنیا میں دو ہی فتنے ہیں، مال کا فتنہ ہے اور عورت کا فتنہ ہے. فتنہ مال پہ میں نے الگ سے 1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر، اور بخاری اور مسلم سے 17 صحیح الاسناد احادیث. وہاں بھی میں نے 17 حدیث بیان کی تھی، یہ 17 کا عدد وہاں پہ بھی چلتا ہے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3515 کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوراخ سے جھانکا کہ چیک کرا کہ اندر ہے کہ نہیں. سوراخ سے جھانکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں میں کھجلی کر رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں لکڑی یا لوہے کی کوئی سلائی تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کر رہے تھے. ظاہر ہے گھنے بال تھے اور کھجلی کے لیے اس طرح کی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نیچرل پروسیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ یہ، اس نے آگے بتایا ہوگا کہ بھئی میں جھانک رہا تھا اس طریقے سے، میں نے چیک کیا تو میں اس لیے آپ اجازت لے کے اندر آئے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں پہلے دیکھ لیتا کہ تم میرے گھر میں جھانک رہے ہو تو یہ لوہے اور لکڑی کی جو سلاخ ہے میں تمہاری آنکھوں میں چھپو کر تمہاری آنکھیں ختم کر دیتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے کی وجہ ہی سے تو اجازت لینا مقرر کیا گیا ہے. یہ بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور یہ آنکھوں کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے. اصل ایشو ہی آنکھیں. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3514 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر یا کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. قانوناً اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اگر کسی کی آنکھ نکال دی جائے اس طریقے سے.
کیونکہ بلا اجازت تو نہیں ہو سکتا. اجازت ہوگا ظاہر ہے عورتوں کو پھر پردے پہ کر لیا جائے گا, پھر تو گھر میں آنے کی اجازت ہے, لیکن بغیر اجازت کے کوئی دیکھتا ہے جھانکتا ہے یہ چیز منع ہے. 7ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 3100 اس کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے, نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے. اجنبی میاں بیوی والا معاملہ تو الگ سے ہے, میں نے مسئلہ نمبر 155 میں یہ چیز بتائی ہے. اور نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے, اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں سوئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اب مرد کا بھی مرد کو دیکھنا, اس کے سطر کو دیکھنا حرام ہے. اور ران بھی جو ہے نا وہ سطر میں آتی ہے, لہذا یہ فٹ بال کے میچ تو فارغ ہو جائیں گے, فٹ بال اور ہاکی کے, پیچھے کرکٹ ہی بچے گی. تو کیونکہ حدیث ہے مسند احمد میں, مشکات میں ہے 3114 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, اس کی ران کھلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رانوں کو ڈھانپو, رانے بھی سطر میں داخل ہیں. یعنی جو ڈیٹم لائن ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو سطر ہے, اور عورت کے لیے چہرے کو اور یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کو چھوڑ کے باقی سطر ہے. یہ سطر کی بات ہو رہی ہے. حجاب ایک الگ چیز ہے, یہ سطر ہے جس کے ساتھ وہ باقی لوگوں کے سامنے جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں وہ آ سکتی ہے, لیکن جو غیر محرم ہے ان کے ساتھ پھر ایڈیشنل ہے, سطر کے ساتھ حجاب والا معاملہ بھی ہوگا. تو یہ سطر اور حجاب یہ 2 الگ سے ٹرمز ہیں, میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اسے ڈسکس کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کو بھی فرمایا کہ یہ بھی سطر میں داخل ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم, یہ دیکھ لیں ساری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے, اکثر متفق علیہ ہیں, کچھ ایبسولوٹ بخاری مسلم کی ہیں. مشکات میں 3099 بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم ٹچ نہ کرے, اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے کہ پھر وہ اپنے خاوند کو اس عورت کے خد و خال بتانا شروع کرے, گویا کہ اس کا خاوند اس عورت کو دیکھ رہا ہو. یہ بعض عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے, وہ جی فلانی آئی سی وہ بڑی سونی ہے جی. اس طرح کی گفتگو کرنے سے یعنی بیویوں کو منع کیا گیا وہ اپنے خاوندوں کے سامنے کسی بھی عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کریں کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو. اب مجھے بتائیں, یہ تصور میں دیکھنا ہے نا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, تو ڈائریکٹ دیکھنا کیا ہوگا؟ ابھی تک ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی, جو آزاد خیال مولوی ہیں, غامدی صاحب جیسے یا ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی جیسے لوگ, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. بھائی جو تصور میں کہا جا رہا ہے کہ نہ دیکھے, تو فزیکلی دکھایا جائے گا. تو یہ اسلام کے مزاج کو سمجھا جائے, اسلام کس مزاج کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ بڑی اہم حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور سے بھی منع فرما دیا. 9ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں ہے 3121. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال ہے, بہت اہم مثال ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, امہات المومنین میں سے, حضور کی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ملنے آئے اپنی بیوی کے پاس. وہاں پر ام سلمہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر ایک ہیجڑا بھی بیٹھا ہوا تھا, مخنث جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. عربی کا لفظ ہے اسے مخنث, یہ عربی کا لفظ ہے ہیجڑا. اب ہیجڑے کا تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے, ظاہر ہے وہ نہ مردوں میں نہ عورتوں میں, بلکہ جو اوریجنل مخنث ہیں ان میں تو سیکس والی حص بھی نہیں ہوتی ہے. یہ آج کل تو جعلی بنے ہوئے نا, آپریشن کروا کے, یا یہ جو ایک ذریعہ معاش بنانے کے لیے. ادروائز جو اوریجنل ہجڑے ہیں نا ان میں یہ سیکس والی حص ہی نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے, ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے. تو ہجڑا بیٹھا ہوا تھا ام سلمہ کے پاس, بخاری مسلم دونوں میں موجود, مشکات میں 3121. اور ام سلمہ کا بھائی بیٹھا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس ہجڑے کی اور مخنث کی گفتگو سنے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. اس نے ام سلمہ کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کی فتح مسلمانوں کو نصیب کی نا, تو میں تمہیں وہاں ایک لڑکی دکھاؤں گا. وہ ہجڑا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بیوی ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے, سالہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے ہجڑا کہ میں تمہیں غیلان ایک علاقہ ہے, وہ اسی کا کوئی محلہ ہے طائف کا,
اور وہاں پر ایک لڑکی دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر فتح کی تو یہ دکھاؤں گا میں تمہیں. جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 بال پڑتے ہیں اور جب بڑھ کے جاتی ہے تو 8 بال پڑتے ہیں. اصل میں عربی جو ہے نا موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے. آج کل تو معاملہ الٹ ہو گیا نا, سمارٹ والا چکر آ گیا نا. عربی تو خیر آج کل بھی کرتے ہوں گے, خود بھی بڑے موٹے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو اب کام ہی کوئی نہیں ہے, کھانا پینا اور بس کبھی عمرہ کر لیا اور یہ اس طریقے سے گاڑیاں, سب کچھ ان کے لیے تو فکر معاش نہیں ہے. تو ہمارے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, اکثریت کا تو یہی حال ہے. تو کھانا پینا عورتیں یہی ان کا معاملہ ہے. تو موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے. تو وہ اب وہ جو ہجڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ کی بیوی کے سامنے, آپ کے سالے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے منع فرما دیا ام سلمہ کو, آندہ سے تم عورتوں کے پاس کوئی ہجڑا بھی نہ آیا کرے. حالانکہ دیکھیں وہ سیکس فری ہے, لیکن اس طرح کے ہجڑے کو بھی آنے سے منع کیا گیا. اسی میں امپلائڈ ہے کہ جو باپردہ عورتیں ہیں, پردہ نشین عورتیں ہیں, ان کے پاس بازاری عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے. یہ بات میری یاد رکھیں. جو بازاری عورتیں ہیں, فحش عورتیں ہیں, جو گلی گلی محلہ محلہ پھرتی ہیں اور ان کی خبریں لاتی ہیں, ایسی عورتوں سے بھی جو با حیا عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے. یہ مردوں کی ہی مانند ہے, انہی ہجڑوں کی طرح ہے جو ایک گھر کی خبر دوسری تک پہنچاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندہ سے کوئی اس طریقے سے نہ آئے. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 3118 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد و عورت, اجنبی مرد و عورت کسی جگہ پر ہوں الگ سے, تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں ہے, مشکات میں بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے, 6012 نمبر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے ورنہ تیسرا شیطان ہوگا, اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی پریشان کر دے تو وہ مؤمن ہے. یعنی اس کی بھی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے اگر گناہ اس کے دل میں کھٹک رہا ہے, اور اچھائی کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے. تو یہ آپ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیں کہ مرد و عورت الگ نہیں اس طریقے سے ہو سکتے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. اور اس اعتبار سے جو جاوید احمد غامدی صاحب, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, کئی معاملات میں اپنا استاد سمجھتا ہوں ان کو, لیکن بعض اوقات وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنی آزاد خیالی والی کہ نوجوان نسل کا قبلہ خراب کر دیتی ہیں باتیں. ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا تھا کہ مرد و عورت آپس میں شیک ہینڈ بھی کر سکتے ہیں. اب اندازہ کریں, یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ علادہ نہ ہو, تو ٹچ کرنے والا معاملہ. پھر ان کا بھی خیر ایسا اس طرح قصور نہیں ہے, کیونکہ فقہ حنفی کی ان کی پھر مریدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے اور ان کے شاگردوں نے فقہ حنفی کی بھی اس طرح کی باتیں نکال کے بتا دی ہیں. اب تو چاہیے نا جو غامدی صاحب غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو بھی فقہ حنفی کے غلط کہیں, کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے, سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 486 نمبر ہے, جز 20 اور صفحہ 212 پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے, یہ اس سے بدتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی لوہے کی کیل کسی کے سر میں ٹھونک دی جائے, اس کی وہ تکلیف نہیں ہے جو اس چیز کا عذاب ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو, غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, بیعت کے لیے بھی, نیور. اور آج کل آپ پیر اور مریدنیاں ان کی, اور پھر وہ دیکھیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا کیا ویڈیو ہیں, اب تو پتہ نہیں وہ معانکہ اور کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں, اور میڈیا نے یہ سارے ان کے چٹے بٹے کھول دیے, اور لوگ بڑے وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ جعلی پیر ہے, اصلی پیر اس طرح کے نہیں ہوتے. دیکھو بھائی, پیری مریدی کا جو سسٹم ہے وہ پورے کا پورا ہی فراڈ ہے. جعلی اور اصلی والی کون سی بات ہوئی؟ ایک چیز ہے ہی غلط ہے, وہ جعلی, یہ وہی بات ہے اچھی بدعت اور بری بدعت. تو میرے بھائی جڑا کٹو گے وہی لال ہے, جو کھل جاتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. جس کا عورتوں کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے وہ معاملات ادھر تک پھر چلے جاتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ اسلام کا مزاج سمجھے. اور غامدی صاحب کو بھی میں دعوت
اصلاح دوں گا اس حوالے سے کہ تھوڑا خیال کریں، اور جس طرح ماڈرن طبقے میں ان کی آواز پہنچی ہے تو آپ کی ذرا سی لغزش، اور پھر اس میں تو انہوں نے کلپ میں یہاں تک کہہ دیا جی کہ جی وہ جو کوئی عربی کس کر لیں اگر دو کزنز آپس میں، تو انہوں نے کہا جی وہ عربی کس تو ہوا میں ہی ہوتی ہے اور معان کا، اور پتہ نہیں پھر ان کو کوئی بالکل خیال نہیں آیا جب وہ بولنے پہ آتے ہیں اس طرح کے تو پھر وہ ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ تو میں غامدی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں سخت ان سے اختلاف ہے، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، چاہے شیخ البانی ہوں، چہرے کے پردے کے ایشو کے معاملے میں ہم سب سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں اس حوالے سے۔ اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 30-35 منٹ میں اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کا غلط فہم لیا جاتا تھا، اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر 106، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بوائز اور گرلز کی ڈیٹس میں ملاقاتیں اور پردے سے متعلق احکام و مسائل، اور یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور مجھے بھی کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہماری تو ہم بڑی پاکیزہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ غیر محرم عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت والا کون سا معاملہ ہے؟ پاکیزہ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فزیکل انٹریکشن نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہو جائے گی۔ اسی سے پوچھیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ کوئی پاکیزہ محبت کرے اور دستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، پاکیزہ محبت ہے نا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت؟ تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے۔ اسلام میں جو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے، کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔